بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج ہمیں جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں صوفیہ کا کردار۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کر لیں کہ صوفیہ کہا کسے جاتا ہے، یا صوفیہ کرام کے بارے میں اگر مختصر سے ڈیفینیشن آپ نے جاننی ہو تو وہ کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث جبرائیل میں تصوف کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ یہ تصور نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ ہر کام کچھ اسی ادا سے کرتے ہیں، یا تو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کے ہر کام کے اندر یہ چیز مضمر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ تو صوفیہ کرام 3 صدی ہجری میں یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہر عمل کو سنت رسول میں عشق میں ڈوب کے کیا، نبی کی ذات میں مستغرق ہو کے جس عمل کو بھی انہوں نے انجام دیا، جس عمل کو بھی انہوں نے کرنا چاہا، نبی کے عشق میں مستغرق ہو کے ان لوگوں نے اس عمل کو ادا کیا۔ تو ایسے لوگوں کو 3 صدی ہجری میں صوفیہ کہا جانا لگا، یا صوفیہ کرام کا ایک خاص لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، عبد الکریم بن حوازن قشیری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ دراصل قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے سب سے بہترین نام صحابی کہلانا تھا، وہ صحابی کہلائے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد کے آنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے سب سے بہترین نام تابعین تھا، تو وہ تابعین کہلائے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک دور 3 صدی ہجری کا دور آتا ہے جس میں قرآن و حدیث کے علم رکھنے والوں کے لیے ایک الگ نام تجویز کیا گیا، حدیث کا علم رکھنے والوں کے لیے محدث نام تجویز کیا گیا، اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والوں کے لیے مفسر کا نام استعمال کیا گیا۔ اور اسی طرح سے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنایا اور اس کے اوپر صرف عمل ہی نہیں کیا، دل سے عمل کیا۔ یاد رکھیے گا، آپ لوگ بھی بلکہ نماز ادا کرتے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک وہ کام جس کے اوپر آپ صرف عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ کام جس کے اوپر آپ دل سے عمل کرتے ہیں۔ مطلب قرآن مجید کی تلاوت ہم تمام لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف پڑھ جاتے ہیں، صرف الفاظ اپنی زبان سے ادا کر جاتے ہیں، اس مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، ایک ایک مفہوم کو سمجھتے ہیں، اور جب تک وہ لفظ سمجھ نہیں آ جاتا اس سے آگے وہ نہیں چلتے۔ تو اسی طرح سے صوفیہ کرام جو تھے وہ اکثر و بیشتر انہوں نے جتنا بھی علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کیا۔ ہمیں جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ دراصل ہے یہی کہ اصلاح معاشرہ میں صوفیہ کا کیا کردار تھا۔ آج ہم ایک تحدید کرتے ہوئے اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ تحدید سے مراد ہے کہ حد بندی تھوڑی سی کی جائے گی، پھر ڈیٹیل میں پھر کبھی گفتگو کی جائے گی۔ بر صغیر میں اصلاح معاشرہ میں صوفیہ کا کردار بڑا ہی پر اثر رہا۔ آپ یہ دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صرف ایک انسان ہے، وہ بر صغیر کے خطے میں آتا ہے تو تمام بر صغیر میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، سکھ مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا مذہب جس کو ماننے والے اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس مذہب کو عام کیا۔ پھر آپ نے اپنے دروازے کسی ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ ہماری مساجد میں دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، فقہ جعفریہ کے ہیں، تو ہم لوگ ایک دوسرے کی امامت میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن صوفیہ کرام نے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے ایک درس دیا، اور وہ درس تھا انسانیت کا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے کلام کے ذریعے اسلام کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب وہ اس معاشرے میں آئے، بر صغیر کے معاشرے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں بر صغیر کے، وہ
موسیقی میں، گانے میں ان کا کافی زیادہ شغف ہے، وہ اس چیز کو سنتے ہیں، اور جتنی موسیقی ان کے اوپر اثر کرتی ہے، کوئی اور چیز یا کوئی اور کلام ان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو آپ نے ان لوگوں کے رنگ میں ان کو اللہ کا کلام پیش کیا، اور چشتیہ سلسلے کی ایک بڑی اہم شخصیت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، آپ نے انہی کے رنگ میں اللہ کا کلام پیش کیا، اللہ کا دین پیش کیا، جس کو لوگوں نے قبول کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ اس معاشرے کے لوگوں کو دیکھیں، آپ اس معاشرے کی رسومات کو دیکھیں، آپ اس معاشرے میں موجود لوگوں کا رجحان دیکھیں کہ ان لوگوں کا رجحان کس طرف ہے، تو پھر آپ اس کی تبلیغ ادا کریں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قوالی کے ذریعے، سماع کے ذریعے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کا اثر آج ہم تمام لوگ محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے بارے میں، وہ بھی سلسلہ چشتیہ کے ہی اہم بزرگ ہیں، اور پاکستان سے ہی ان کا تعلق ہے۔ ان کے ہاں کچھ ہندو لوگ آتے ہیں، بلکہ وہ باہر ٹھہرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو اندر بلایا جائے، پھر ان کو آپ کی مہمانی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو کیا پہلے تو وہ آتے نہیں ہیں کہ کسی مسلمان کی درگاہ ہے، جب وہ اندر آتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں اور آپ ان کو رکنے کا کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس رکتے ہیں، تو آپ حکم دیتے ہیں کہ جتنے دن یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں گوشت نہیں بنے گا، کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ نے یہ خاص اہتمام کیا کہ گوشت نہیں بنے گا جتنے دن یہ لوگ موجود ہیں، سبزی بنے گی۔ ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا، ان کو رہائش دی گئی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ وہ لوگ جو ہندو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، روزانہ آپ کے معاملات دیکھتے، روزانہ آپ کے معاملات کو دیکھتے ہی وہ جو درس و تدریس ہوتا اس کو بھی سنتے، وہ وہاں پہ جو کلام پیش کیا جاتا اس کو بھی سنتے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اچھا اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ وہاں پہ دیکھتے رہے، موازنہ کرتے رہے، ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو چکے۔ مجبور کس طرح سے ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے اخلاق نے ان کو اس حد تک متاثر کیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ ایک مذہب اگر اس حد تک اجازت دیتا ہے، یا ایک مذہب کا پیروکار جو ہے وہ اس حد تک اہتمام کرتا ہے کہ اگر کوئی ہندو آ جائے تو اس کے لیے کھانے کا اہتمام اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں پکائی جاتی، کہ کسی ہندو کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ تو یہ مذہب کتنا خوبصورت دین ہوگا، یا یہ مذہب کتنا خوبصورت ہے جس میں ہم غیر مذہبوں کے لیے بھی اتنا احترام، اتنی عقیدت موجود ہے، تو اس میں مسلمان کے لیے کتنی عقیدت موجود ہوگی۔ یہ وہ صوفیہ کرام کی زندگی ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ آج ہم گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ صوفیہ کرام نے بغیر نسلی تعصب کے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی ذات کے، بغیر کسی مذہب کے ان تمام لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، جس کا ہمیں واضح اثر نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ کس طرح سے قبول کیا یہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اب سے پہلے کے صوفیہ کرام کا عین ممکن ہے، مبالغہ رائے کے بغیر میں یہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صوفیہ کرام یا کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے بلکہ موجود ہیں جو ابھی اسی دور میں بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں افسوس صد افسوس جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے مریدوں سے زیادہ پیروں کی تعداد ہے، لیکن عمل کسی میں بھی نہیں ہے۔ آج کے علماء کرام اکثر و بیشتر، سب لوگ نہیں، میں بڑی ادب کے ساتھ، بڑے مؤدب انداز میں یہ التجا کر رہی ہوں کہ سب لوگ نہیں، اللہ کے بے شک ولی اللہ موجود ہیں، بے شک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ابھی بھی اس معاشرے میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ چل رہا ہے، لیکن بہت کم، بہت ریئر تعداد میں ہمیں یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر جو ہیں وہ صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقین رکھیں اس ہندو مت ایک جو معاشرہ تھا، اس میں ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے تھے جنہوں نے تمام کو مسلمان کر دیا تھا۔ لاہور جیسے شہر میں دیکھیں علی بن عثمان حجویری آتے ہیں،
تو کیا آپ کے مقابلے میں ہندو جوگی نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے شکست دیتے ہیں۔ تو جب ہماری نیتیں صاف ہوں گی تو ہمیں ان صوفیہ کرام کی زندگی سے بھی سبق حاصل ہوگا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی نیتوں کو صاف کریں، ہم لوگ ان کی تعلیمات کو پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں، بنیادی کتب تصوف کی موجود ہیں۔ رسالہ کشیریہ ہے، عبدالکریم بن حوازن کشیری نے لکھا۔ کتاب اللمہ ہے، ابو نصر سراج توسی نے لکھی۔ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف لکھی۔ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ عبدالقادر جیلانی نے فتوح الغیب لکھی۔ یعنی کہ بے شمار کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں جس میں ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صوفیہ کرام نے کس طرح سے لوگوں کی خدمت کی، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان صوفیہ کرام کی حیات و خدمات کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آج کے دور میں علم ہے لیکن عمل میں جہالت ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل میں علم لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی علم آج تک ہمیں مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے مقربین لوگوں میں ایک ادنا سا مقام بھی عطا کر دے تو ہماری بات بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔